کہ جو حلال زادہ ہوگا وہ عباس پر سلام بھیجے گا، جو بھی حلال زادہ ہوگا وہ عباس پر سلام بھیجے گا۔ ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی محبت بتاتی ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کی محبت یہ فیصلہ کرتی ہے کون حلال ہے کون حرام ہے۔ امام نے بتایا کہ صرف علی کی محبت حلال و حرام نہیں بتاتی، عباس پہ سلام بھیجنا بھی پہچان بتاتا۔ اور پھر یہ 7 سلام امام جعفر صادق نے مولا عباس پہ کیے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ امام کے مزاج میں کروٹ آئی، اور اسی زیارت نامے میں امام نے فرمایا لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو عباس آپ کے حق میں جاہل رہ گیا، اللہ لعنت کرے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو عباس آپ کے حق میں جاہل رہ گیا، جو آپ کے احترام کو ہلکا سمجھے۔ امام نے کیا کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو عباس کے حق سے جاہل رہ گیا، جو عباس کے حق سے جاہل رہ گیا۔ اس کا مطلب حق عباس سمجھنا واجب ہے، حق عباس سمجھنا واجب ہے۔ امام کا یہ جملہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جس طرح 14 معصومین کی معرفت واجب ہے، عباس کی معرفت بھی واجب ہے۔ امام نے فرمایا کہ عباس کی معرفت واجب ہے، اگر عباس کی معرفت نہیں ہے، جو عباس کے مقام کو ہلکا سمجھے، احترام کو ہلکا سمجھے، عباس کے حق میں جاہل رہے، امام کہہ رہے ہیں اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو لعنت کا ایک اور اصول پتہ چل گیا کہ جو ذکر عباس سے فرار کرتا نظر آئے، لعنت اس کے پیچھے آتی ہے۔ جو ذکر عباس سے دور بھاگے، لعنت آتی ہے اس کے پیچھے۔ یہ مقام و مرتبہ کیسا ہے حضرت عباس کا؟ اب ایسے ہیں کیا کہ جو بھی عباس آپ کے حق میں جاہل رہ گیا۔ اب حق عباس کیا ہے؟ حق عباس بہت بلند ہے، اور چھٹے امام نے جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کانا امن العباس نافذ البصیرہ و سلب الایمان۔ عباس نافذ البصیرت بھی ہیں اور ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کا نام بھی ہے۔ عباس ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے۔ اب یہ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں عباس، تو پہلے فیصلہ تو کر لیا جائے کہ یہ ایمان ہے کیا، کہ یہ ایمان کیا ہے؟ بھائی عباس ہیں سلب الایمان، اور سلب الایمان زیب دینا، سلب الایمان ہونا اسی کو زیب دیتا ہے کہ جس کا بابا کل ایمان ہو۔ اور جو زیارت کا اختتام ہو رہا ہے پہلی زیارت کا، اس میں کیا جملہ ہے؟ لعن اللہ۔ اب زیارت میں جملہ ہے کیا؟ قتل اللہ امتن قتلتکم بالایدی والسن۔ امام فرما رہے ہیں چھٹے امام زیارت کے اختتام میں کہ اللہ اس شخص کو قتل کرے۔ کس شخص کو؟ کہ جو عباس آپ کو فرمایا قتل اللہ امتن قتلتکم بالایدی والسن، اللہ اس شخص کو قتل کرے جو عباس آپ کو ہاتھوں سے اور زبان سے قتل کر رہا ہے۔ جس نے عباس کو ہاتھوں سے قتل کیا، جس نے عباس کو زبان سے قتل کیا، زیارت نامے کا جملہ ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے قتل کرے کہ جس نے عباس کو ہاتھوں سے قتل کیا، عباس کو زبان سے قتل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کربلا میں آئے تھے انہوں نے تو ہاتھوں سے قتل کیا ہے، یہ زبان سے قتل کون کر رہا ہے؟ وہ تو جو ہاتھوں سے قتل کرے وہ تو کربلا میں تھے، اب یہ زبان سے قتل کون کر رہا ہے؟ زبان سے قتل کرنے والے کون ہیں؟ پھر امام ہی کا جملہ ہے لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک۔ ان پہ لعنت ہو جو احترام کو گھٹاتا نہ۔ یہ مولا عباس کی یہ وہ زیارت ہے کہ جو مولا عباس کی زری کے پاس کھڑے ہو کے پہلی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت عباس کا؟ اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ جسے علی جیسا امام مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کائنات کو جو دیتا ہے، خدا سے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اس نے اللہ سے مانگا ہے تو عباس مانگا ہے۔ کیا کہا؟
ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار ایسا فرزند عطا کر جو حسین کا ناصر بنے۔ امام حسین کے لیے عباس کو طلب کیا ہے مولا علی نے۔ جب مولا عباس اس دنیا میں آئے، مولا عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے ہاں ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا خدا سے مانگا تھا۔ جناب عباس کو مولا علی نے اللہ سے حسین ابن علی کے لیے مانگا تھا کہ یہ میری نیابت میں حسین کا ناصر بن جائے۔ جب کم سن تھے مولا عباس، مولا حسین مسجد میں موجود تھے، مولا علی خطبہ دے رہے تھے، جناب قمبر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسین نے کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے، کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا اے قمبر حسین پیاسا ہے، حسین کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ادھر جناب قمبر اٹھ کے چلے، ادھر سے جناب عباس اٹھے اور تیز قدم دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آ کر کہنے لگے اے اماں جلدی کیجئے، مجھے پانی کا جام دے دیجئے۔ جناب ام البنین نے فرمایا اے میرے لال عباس آپ کو کیا پیاس لگی ہے، آپ پیاسے ہیں؟ فرمایا اماں میں پیاسا نہیں ہوں، میرا مولا حسین پیاسا ہے۔ کہ میرا مولا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ جام دیا، آب جام لیا اور ایک مرتبہ تیز قدم مولا عباس نے اپنے سر پہ آب جام کو رکھا اور اتنا تیز قدم دوڑ کے مسجد میں آئے۔ جیسے ہی مسجد میں آئے سارا پانی کوزے کا چھلک کے گر گیا۔ جیسے ہی مولا حسین کی خدمت میں آئے، اب جو کوزے کو سامنے پیش کیا، اب جو کوزہ سامنے رہے پیش کیا تو دیکھا کوزے میں پانی موجود نہیں تھا۔ مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ نہ جانے مولا کے ذہن میں کون سا منظر آیا ہوگا، بعید نہیں مولا نے کہا ہوگا کہ ایک کوشش عباس اسی طرح کرے گا، حسین کے لیے پانی لے کر آئے گا، جیسے آج پانی نہ لا سکا اسی طرح پانی حسین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اجرکم اللہ۔ یہ واقعہ بچپنے کا تھا، آہستہ آہستہ وقت بڑھتا گیا۔ جناب ام البنین نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا اے میرے بیٹے عباس حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، ہمیشہ حسین کی تعظیم کرنا، اور ہاں عباس ایسا نہ ہو کہ کبھی حسین کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے۔ عباس تمہاری زندگی میں تمہارے ہوتے ہوئے کوئی زحمت حسین کو اٹھانی نہ پڑے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اماں آپ بے فکر رہیے، میں جو آپ نے مجھے نصیحتیں کی ہیں میں ان نصیحتوں کو پورا کروں گا۔ اور جب 28 رجب کو قافلہ جانے لگا تو ایک مرتبہ جناب ام البنین چلتے ہوئے قافلے کو روکنے آئیں اور قافلے کو روک کر کہا کہ عباس ذرا میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا، ایک ہاتھ عباس کا قبر نبی پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ قبر نبی پہ ہاتھ رکھ کر فرمانے لگی اے عباس یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ قبر نبی ہے۔ کہا عباس یہ کیا ہے؟ کہا اماں آپ کا سر ہے۔ کہا کہ اس قبر نبی کی اور میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ جب تک زندہ رہو گے زینب کی چادر کے محافظ رہو گے۔ اور ایک جملہ فرمایا اے عباس تم جا تو رہے ہو، زینب کو میں تم سے لوں گی، حسین کو میں تم سے لوں گی، زینب اور حسین تمہارے آسرے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ رخصت کیا، بعید نہیں جناب عباس نے کہا ہو اے اماں آپ دعا کرنا پھر میرے یہی ہاتھ سلامت رہ جائے۔ یہ ہاتھ سلامت رہتے تو نہ زینب کی چادر چھنتی نہ حسین کا بدن زخمی ہوتا۔ آ گئی کربلا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے، کہنے لگے آقا مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ جب اجازت مانگی نا مولا نے کہا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، میری فوج کا سپہ سالار ہے، کہا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے آقا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علم بردار ہوں؟ کہ مولا اب تو وہ فوج بھی ختم ہوتی جا رہی ہے جس کا میں علم بردار ہوں۔ اب سب کے لاشیں آنا شروع ہو گئے، اونو محمد کے لاشیں آ گئے، قاسم کا لاشا آ گیا، ایک ایک کر کے لاشیں آتے گئے۔ جناب عباس کہہ رہے ہیں مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ مولا عباس چلے، جیسے خیمے کی جانب بڑھے دیکھا 4 برس کی سکینہ پانی کا جام لیے کھڑی ہیں، کہہ کر کہنے لگی اے چچا ہونٹ پیاس سے بڑے خشک ہو چکے ہیں، اب پیاس کی برداشت نہیں ہوتی۔ کہے چچا پانی کب آئے گا؟ اے چچا پانی کب آئے گا؟ جب اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا حسین کی جانب بڑھنے لگے۔ ادھر مولا حسین نے آتا دیکھا، جیسے ہی عباس کو آتا دیکھا ایک مرتبہ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پروردگار اب میرا عباس بھی مجھ سے جدا ہونے کے لیے آ گیا۔ ایک جملہ کہا اے سکینہ آپ چچا کو ابھی تو بھیج رہی ہو، اور مولا عباس سے کہا عباس
सिफारिश तो बड़ी अच्छी लेकर आए हो। अब्बास सिफारिश ले आए ना, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। और कहा सकीना अभी तो चचा को भेज रही हो, अभी जब कुछ देर के बाद शाम गरीबा आएगी, शिमिर तमाचे मारेगा, हर तमाचे पे चचा को पुकारती रहोगी, सकीना चचा नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा रुखसत किया मौला अब्बास को। जब रुखसत किया गया ना, मौला अब्बास रुखसत होने लगे। मौला हुसैन ने एक हाथ में मश्क दी, एक हाथ में अलम दिया, फरमाया और एक टूटा हुआ नेज़ा दिया, जाओ अब्बास पानी लेने जा रहे हो। मौला अब्बास रुखसत हुए। जब मुख्तार ने जालिमों को गिरफ्तार करना शुरू किया तो जालिमों से पूछा, ये बताओ करबला के बन में कोई ऐसा मंजर तुमने देखा कि जिस पर तुमको भी रोना आ गया हो? वो मलाउन कहता है कि हाँ, एक मंजर ऐसा था कि जिस मंजर पे मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। का कौन सा मंजर था? का वो मंजर और वो मरहला वो था कि जब हुसैन ने अब्बास को रुखसत किया ना, अब्बास जब जाने लगे तो वो मौका था कि हसरत भरी निगाहों से ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने ज़ैनब को देखा और एक जुमला कहा हुसैन ने, अब्बास आप तो जा रहे हो, अब मेरी ज़ैनब का क्या होगा? जनाब अब्बास रुखसत हुए और रुखसत होकर फुरात पर पहुँचे। एक मरतबा मश्क में पानी भरा और पानी भर के जब अब्बास वापस चले तो मलाउनों ने कहा कि अगर पानी ख़याम तक पहुँच गया तो जंग का नक्शा बदल जाएगा। का क्या करें कि पानी खैमे में ना ले जाया जा सके। ऐसे में फ़ौजों ने दूर दूर से हमला किया। हुरमला ने 3 भाल का सनसनाता हुआ तीर कमान में जोड़ा, मश्क सकीना का निशाना लिया। अब जो तीर छोड़ा, तीर मश्क सकीना को चीरता हुआ अब्बास के सीने में जाके पेवस्त हो गया। बस तीर का लगना था, मश्क का सारा पानी बह गया। मौला अब्बास की आस टूट गई। उलमा बयान करते हैं जब मश्क सकीना से पानी जुदा हुआ ना, ये पानी मश्क सकीना से अलग नहीं हुआ, अब्बास के जिस्म से रूह अलग हो गई। एक मर्तबा वापस मैदान में आए और जब हमला करना शुरू किया, एक मलाउन ने मौला का दाहिना बाजू कलम कर दिया। कुछ फासले पे मौला का बायां बाजू कलम हो गया। जब दोनों बाजू कलम हो गए तो मलाउनों ने कहा कि अब तो अब्बास पे हमला करना आसान है, अब्बास के बाजू अब सलामत नहीं है। मलाउन ने कहा अब्बास के शाने कता हुए हैं, अभी अब्बास की आंखें सलामत है, जब तक आंखें सलामत हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक मलाउन ने तीर कमान में जोड़ा, अब्बास की आंख पे तीर मारा, तीर का आंख पे लगना था। अब सवाल यह है कि अगर कोई रुमाल भी अगर कोई किसी की जानिब फेंके तो कुछ नहीं तो कम से कम हाथ से रुमाल को रोक लिया करता है। अब अगर किसी की आंख में रुमाल ना फेंका जाए, तीर फेंका जाए, अब तीर जब आया मौला के हाथ सलामत नहीं थे। मौला फरमाते हैं तीर मेरी आंख में लगा हुआ था, मैंने अपने सर को दाएं झटका, मैंने अपने सर को बाएं झटका, का तीर ना निकल सका। मैंने घुटने की आड़ में तीर को निकालना चाहा, का जब मैं झुका एक शकी ने पीछे से गुर्स का हमला किया, का गुर्स मेरे सर पे आके लगा। बस गुर्स का लगना था, कहा कि मैं ज़ीन से गिरा। एक आवाज़ दी, ए आका आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इधर हुसैन ने कमर पे हाथ रखा और फरमाया अल-आन इनका सरा ज़ाहरी, ए अब्बास हुसैन की कमर टूट गई। अजरुकुम अल्लाह। का अब्बास हुसैन की कमर टूट गई। एक मरतबा मौला हुसैन लाशा अब्बास पे आने लगे। मौला हुसैन को मौला अब्बास के लाशे पे आते में देर लग गई। ये देर क्यों लगी? जब मौला हुसैन रास्ते में थे तो रास्ते में एक मकाम ऐसा आया कि जिस पे इमाम हुसैन की नज़र पड़ी। मौला अब्बास का कटा हुआ बाजू ज़मीन से उठाया, अपने सीने से लगाया, आंखों से लगाया, फिर दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजू उठाकर लाशा अब्बास पे पहुँचे और एक मरसिया पढ़ा। क्या मरसिया पढ़ा? ए अब्बास, जो आंखें तेरे खौफ से जागा करती थीं वो आंखें अब चैन से सोया करेंगी, और जो आंखें चैन से सोया करती थीं अब वो आंखें रोया करेंगी, अब उन्हें चैन नसीब नहीं होगा। एक मर्तबा अब्बास का सर अपने जानू पे रखा और रखने के बाद कहा, ए अब्बास क्यों बार बार सर हटा लेते हो, मैं तुम्हारा आका व मौला हूँ। फरमाया मौला अभी तो मेरा सर आपके जानू पे आया है, कि जब आप जीन से गिरेंगे आपका सर किसके जानू पे होगा? का अब्बास मेरा सर मेरी माँ फातिमा के जानू पे होगा।
ایک مرتبہ مولا نے فرمایا عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. مولا نے فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کا آخری دیدار کر لوں, میرے چہرے سے میرے آنکھوں سے خون کو صاف کر دیجئے. آنکھوں سے خون کو صاف کیا, آخری دیدار حسین ابن علی کا کیا. فرمایا میرے لاشے کو خیمے نہ لے جائیے گا, میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لانے کا, میں وعدہ پورا نہ کر سکا, میں پانی لے کر نہ آ سکا. اور فرمانے لگے کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علماء نے یہ لکھا کہ عباس نے یہ جو جملہ کہا اس لیے فرمایا کہ مولا جانتے تھے کہ حسین ابن علی کا لاشا خیمے نہیں جائے گا. جب حسین کا لاشا خیمے نہ جائے یہ کیسے ممکن ہو عباس کا لاشا خیمے میں چلا جائے. ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس ہم نے تمہاری خواہش کو پورا کر دیا, ہم نے خواہش کو پورا کر دیا, اب تم میری ایک خواہش کو پورا کر دو. کہا عباس پوری زندگی گزر گئی تو نے مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا, آج آخری خواہش پوری کر دو, مجھے بھائی کہہ کے پکارو. فرمایا ماں نے کہا تھا کبھی بھائی نہ کہنا. ایک بی بی کی آواز آئی اے عباس آج بھائی کہہ دو. میں جانوں ام البنین جانے حسین کو عباس نے کہا اے میرا پیاسا بھائی, ہائے میرا مظلوم بھائی, اجرکم اللہ. بس آخری جملے جب مولا حسین زین سے گر چکے, شمر ملعون امام حسین کے سینے پہ سوار ہو چکا, اس نے پشت گردن جب خنجر چلانا شروع کیے یہ ضربے چلاتا جاتا تھا, یہ ضربے چلاتا جاتا تھا. جب مختار نے شمر کو گرفتار کیا, بتا شمر جب تو خنجر مار رہا تھا تو میرا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے جب کانوں کو قریب کیا تو حسین کے جب میں ضربے چلاتا تھا حسین ہر ضرب پہ پکارتے جاتے تھے بھیا عباس, بھیا عباس, تمہارا مولا تنہا رہ گیا. ماتم حسین.